خلفائے ذی شان صوفیاء عظام قابل احترام حاضرین سامعین، آج کی پرکیف پربہار تقریب سعید جس میں حضور قبلہ عالم جلوہ افروز ہیں، حضرت صاحبزادہ والا شان کی آمد مبارک ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی سعادتوں پر اہل خانہ کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے معاونین کو، بلکہ پورے اسکاٹ لینڈ کے خوش نصیبوں کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی بہار اسکاٹ لینڈ کے در و دیوار کو منور و معطر کرنے کے لیے الحمدللہ پھر موجود ہیں۔ اور پچھلے سال جو لوگ ملاقات کر کے فیضیاب ہوئے تھے، بہاریں لوٹی تھیں اور بہاروں کو دل و دماغ اور مزاج اور روح میں جگہ عطا فرمائی تھی، آج ان کے روحانی طور پر کتنی بلندیاں پانے کے بعد آج پھر وہی عظمتیں پانے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ کریم سب کی آمد قبول اور منظور فرمائے۔ یقیناً علم بڑی دولت ہے، لیکن جب تک علم کے ساتھ کسی کامل کی توجہ نصیب نہ ہو، کسی کامل کی معیت نصیب نہ ہو، کسی کامل کی شفقت و سرپرستی نصیب نہ ہو، تو یاد رکھو اسی علم کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے، العلم والحجاب الاکبر، علم تو بہت بڑے حجاب کا نام ہے۔ میں حیران ہوں، علم بھی ہو اور حجاب بھی ہو، پتہ چلا علم حجاب تو ہے، لیکن اس حجاب کو بے نقاب کرنے کے لیے کسی کامل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی شفقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ مولانا روم جیسے اتنے بڑے عالم دین پوری زندگی علم و فن میں گزارنے کے بعد جب کامل کے سامنے آئے تو تڑپ اٹھے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، اور قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو۔ جب تک کامل کی مجلس نصیب نہ ہو، حدیث کی سمجھ ہی نہیں آتی، حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث میں کس لباس کا ذکر ہے، حدیث میں کس شان کا ذکر ہے، حدیث میں کس مقام کا ذکر ہے۔ ارے ان لباسوں کو وہی سمجھتا ہے جسے کسی نے خود محبت کا لباس پہنایا۔ یہ حقیقی بات ہے، میں حیران ہوں، قرآن نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایک ایمان والے کے لیے ہے، ہر ایمان والے کو اللہ کی طرف سے یہ سند ملتی ہے، اے ایمان والے اللہ نے تجھے وہ لباس عطا فرمایا جو لباس تقوی کا لباس ہے، اور وہ لباس سراپا خیر ہے، وہ لباس خیر سے بھرپور ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر، اگر غلام کے لیے جو لباس وہ خیر ہے تو یہ معلوم ہے یہ خیر والا لباس، یہ تقوی والا لباس، یہ عزت والا لباس کن کی وجہ سے ملا؟ یہ تو میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہے، یہ تو میرے آقا کی توجہ کی خیرات ہے۔ سوچئے اس عقیدے کو، جب میرے آقا دنیا میں حضور جلوہ گر ہوئے، آپ کی پھوپھی صاحبہ نے چاہا میں آپ کو غسل دے لوں، میں اپنے پیارے محمد پاک کو صاف کر لوں، غیب سے آواز آئی یہ صاف ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ کائنات کو صاف کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر یہ بات بھی مانگنی پڑے گی، وہ صاف ہونے کے لیے نہیں، کائنات کو صاف کرنے کے لیے آئے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا وہ لباس پہننے کے لیے نہیں آئے، وہ تو لباس ادا کرنے کے لیے آئے۔ سمجھئے ان مقاموں کو، ان عظمتوں کو سمجھئے، اور یہی تعلیم، یہی محبت پاکوں کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ آج
آج آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف جو بہاریں تقسیم کر رہا ہے، میں نے ایک بات کسی بہت بڑی مجلس میں حضور آج کرنی تھی پر آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں ایسے خوبصورت چہرے کی نظر کر دوں اس خوبصورت بات کو۔ بات میں نے پہلے اختصاراً سنائی تھی، عیدگاہ شریف کا پیغام کیا ہے۔ مجھے حضور لاسانی پاک نے وہ چھوٹی سی کتاب عطا فرمائی تھی، اور مجھے اس وقت میں جامع عثمانیہ میں پڑھا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے استاد کون ہیں؟ میں نے کہا حضور اور بھی کافی سارے اساتذہ ہیں، لیکن صدر مدرس مولانا عبدالہادی ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، اور امام باڑہ محلہ میں حضور رہتے تھے۔ فرمایا اچھا، تو آپ نے فرمایا یہ میں کتاب دے رہا ہوں، یہ اپنے استادوں کو دینا، اور صرف وہ کتاب دیکھیں نہیں، پڑھیں نہیں، اس کتاب کے بارے میں وہ اپنے تاثرات بھی کچھ بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر طالب علم کو عادت ہوتی ہے کتاب دیکھنے کی۔ کتاب تھی فنبی اللہ حی یرزق۔ اچھا حضور جب وہ عبدالہادی صاحب نے دیکھی تو چونکہ وہ بھی حضور کی حیات پاک کے قائل تھے، کہ یار کتاب کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، مضمون بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا حضور کون سی؟ کہ لگے آج تک تو ہم یہی قرآن و حدیث میں پڑھتے رہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے، پر میں حیران ہوں اس کتاب کے اندر جو مضمون ہے یہ بتا رہا ہے یہ رزق دیا نہیں جاتا، یہ تو رزق دے رہے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ لہذا دوسرے تیسرے دن حضور میں کتاب لے کر پھر آیا، میں نے عرض کیا حضور یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی۔ فرمایا یہ بات صرف مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، سب کی نگاہ میں نبی کو رزق دیا جاتا ہے، عارف کی نگاہ میں ولی اور نبی رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ ان باتوں کو سمجھو، اللہ کے نبی رزق بھی عطا کر رہے ہیں، نعمتیں بھی دے رہے ہیں، کمالات بھی عطا فرما رہے ہیں، اور انہیں لباس پہنایا نہیں جائے گا، وہ تو لباس عطا فرمائیں گے، لباس عطا فرمائیں گے۔ یہی راز سمجھانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضور ہم برطانیہ کی سرزمین پر آپ کی آمد کو خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ سبزادہ والا شان جو بہاریں لے کر آئے، جو پیار لے کر آئے۔ گزشتہ رات حضور ہم بیٹھے رہے اور تڑپتے رہے جب آپ نے سیدہ پاک کی شان بیان کی، جب آپ نے اللہ اکبر مولا علی المرتضیٰ کے والد پاک حضرت ابو طالب کا ذکر کیا۔ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ میں نے ہاتھ چوما، میں نے کہا کہ شہزادے یہ آپ کو خزانہ ان خزانے والوں نے دیا ہے، اور خزانہ دیا نہیں، خزانے پر بٹھا دیا، تقسیم کرتے جاؤ، تقسیم کرتے جاؤ۔ اللہ پاک اس گھر کی عظمتوں کو قیامت کے لیے سدا شاد اور آباد رکھے، اور یہی قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے غلام بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور غلام کیوں کہ وہ آپ کی شان پہ نہ حرف لائیں گے نہ کسی کو حرف لانے دیں گے، یہ شان ہے ان کی۔ اللہ پاک قبولیت نصیب فرمائے۔